پچھلی کچھ نصف صدی یعنی کہ 20-30 سال پہلے اسلام کے خلاف پروپیگنڈے بہت زیادہ کیے گئے ہیں۔ ویسے تو ہر زمانے کے اندر ہی اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، لیکن پچھلے نصف صدی میں عورت کے مسائل کو لے کر اسلام پر بہت زیادہ پروپیگنڈے کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر عورت کے حجاب کا مسئلہ ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت کے جو حقوق ہیں وہ اسلام نے پامال کر دیے ہیں۔ کیسے پامال کر دیے ہیں؟ ایک مرد کی ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، دونوں جو ہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں۔ عورت جو ہے اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، جہیز لے کر آتی ہے، مرد جو ہے وہ قربانی کرتا ہے اور حق مہر دیتا ہے، بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں۔ تو شادی کے بعد جو طلاق کا حق ہے وہ صرف مرد کے ہاتھ میں ہی کیوں ہے، عورت کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ کیا وہ برابر کی شریک نہیں ہے مرد کی؟ تو اس مسئلے کو لے کر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا گیا۔ دوسرا مسئلہ جس کو لے کر بہت زیادہ بات بنائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی گواہی جو ہے اگر کہیں دینی ہو مرد اکیلا دے سکتا ہے، عورت نے اگر گواہی دینی ہو تو اکیلے کی گواہی منظور نہیں ہوگی، 2 عورتوں کو دینی پڑے گی۔ اسی طرح جو میراث تقسیم ہوتی ہے، مرد کو کیوں دوگنا حصہ دیا جاتا ہے عورت کی نسبت؟ ان مسائل کو تو لے کر ایسا لگتا ہے جیسے واقعی عورت کے حقوق کو پامال کیا گیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ان پر بات کریں گے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے سب سے پہلے مسئلے کی میراث کی کہ مرد کو دگنا حصہ دیا جاتا ہے اور عورت کو ایک حصہ دیا جاتا ہے، اور جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ہے اس کے خلاف وہ دلیل یہ بناتے ہیں قرآن پاک کی سورۃ النساء کی جو آیت ہے لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ ایک مرد کو 2 عورتوں کے برابر حصہ دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی مرد 30,000 روپے چھوڑ کر مرا ہے تو اگر اس کا بیٹا ہے اس کو 20,000 ملیں گے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو 10,000 روپے ملیں گے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دونوں کو ایکول ملتے، ایسا نہیں ہے، تو عورت کے تو حقوق پامال ہو گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں، سب سے پہلا جو سادہ جواب ہے اس آدمی کے لیے جو دیندار ہے، جو اللہ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے سادہ جواب یہ ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم سے، اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہیں۔ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ نے بنائی ہے، ہمیں بھی اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، وہ جیسا چاہے جو چاہے، اس کی ذات حکیم ہے، حکمت والی ہے، ہم اس کی حکمتیں نہیں جانتے، وہ جیسا فیصلہ کرے ہم اس پر راضی ہیں۔ لیکن بعض سادہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں وہ اس پروپیگنڈے کی زد میں آ جاتے ہیں کم علم ہونے کی وجہ سے۔ تو اس کا جو عقلی جواب ہے، جو منطقی جواب ہے وہ یہ ہے، دیکھیں، عورت کو جب میراث میں حصہ ملتا ہے تو اس کی 8 سچویشنز بنتی ہیں، 8 حالات، 8 سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں عورت کو حصہ ملتا ہے۔ ان 8 حالات میں سے 7 حالات ایسے ہیں جس میں مرد کو اور عورت کو برابر حصہ ملتا ہے۔ صرف ایک حالت ایسی ہے جس میں مرد کو دگنا حصہ ملتا ہے اور عورت کو کم حصہ ملتا ہے۔ تو جنہوں نے پروپیگنڈا کیا ان کو یہ 7 حالات تو نظر نہیں آئے اور صرف ایک حال نظر آ گیا، اور اس کو لے کر انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اور یہ جو ایک حال ہے جس میں مرد کو زیادہ حصہ ملتا ہے اور عورت کو کم حصہ ملتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ مثال کے طور پر ایک آدمی مرتے وقت اس کے جو لواحقین ہیں اس میں ایک بیٹا ہے، ایک بیٹی ہے، اور جو مال چھوڑا ہے اس مرنے والے نے وہ 30,000 روپے ہیں۔ تو قاعدے کے مطابق 20,000 روپے چلے جائیں گے لڑکے کو، 10,000 روپے چلے جائیں گے لڑکی کو۔ دیکھنے کے اندر تو لگتا ہے کہ بھی ظلم ہو گیا، مرد کو زیادہ مل گیا، عورت کو کم ملا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا تو پتہ چلتا جائے گا۔ اب آگے جو لڑکا ہے اس نے شادی کی، اس 20,000 روپے میں سے 5,000 روپے اس نے بیوی کو حق مہر دے دیا، 15 رہ گئے۔ اس عورت نے بھی بیٹی نے بھی آگے شادی کر لی، اس نے حق مہر دینا نہیں ہے، اس کو حق مہر ملنا ہے، اس کو 5,000 روپے حق مہر مل گیا۔ اب یہ جو لڑکی ہے اس کے پاس پہلے 10 تھے، 5,000 روپے اس کے پاس حق مہر آ گیا، 15 ہو گیا۔ اس کے پاس 20 تھے، اس نے حق مہر دے دیا آگے، تو اس کے پاس 20 میں سے 5 نکالیں تو 15 دونوں کے برابر ہو گئے۔ پھر اس نے آگے اپنے اولاد پر، اپنے بیوی پر خرچ کرنے ہیں اور اخراجات اٹھانے ہیں، اسکول کی فیس ہے، نفقہ دینا ہے بیوی کو، سودا سامان لانا ہے، تو اس کے پاس جو 15,000 روپے ہیں وہ خرچ کرنے کی وجہ سے کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور یہ جو بیٹی ہے اس سے جب شادی کی تھی تو اس کا خاوند اس پر خرچ کرے گا، اس کو نفقہ ملے گا، تو اس کے جو پیسے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آخر کے اوپر جا کر یہ لگے گا کہ مرد کے پاس کچھ بھی نہیں رہا اور عورت کے پاس بہت زیادہ پیسے ہو گئے۔
تو اس وجہ سے عورت کو کم حصہ دیا جاتا ہے اور مرد کو زیادہ حصہ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی صرف ایک حالات کے اندر ہے۔ دوسرا جو مسئلہ ہے کہ بھئی مرد کی گواہی جو ہے وہ جہاں لینی ہوتی ہے وہاں مرد اکیلا ہی گواہی دے سکتا ہے، اور جہاں عورت نے گواہی دینی ہوتی ہے تو 2 گواہیاں دینی ہوتی ہیں۔ اس کا بھی پہلا سادہ جواب یہی ہے کہ ہم اللہ کے اس فیصلے سے راضی ہیں، اور یہ جواب جو ہے ایک مسلمان کے لیے، سچے مسلمان کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر یہ جواب آپ کے لیے کافی نہیں ہے تو اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، عدالت کے اندر جا کر گواہی دینا یہ کوئی شرف کی بات نہیں ہے، یہ ایک تکلیف ہے، یہ ایک ذمہ داری ہے۔ عورت جو ہے وہ اپنا گھر چھوڑ کر، آج کل تو ہماری عدالتوں کے اندر تو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ ایک کیس 25 سال تک چلتا ہے، تو اب عورت کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ اپنے گھر میں اور بچوں کی تربیت کرے، کھانا پکائے، یا گھر میں رہے کہ وہ 25 سال تک عدالتوں کے اندر جا کے گواہی دیتی رہے؟ کتنی ذلت کی بات ہے عورت کے لیے۔ اور پھر اکثر جو عدالتوں کے اندر مسائل ہوتے ہیں وہ کاروباری مسائل فیصلے ہوتے ہیں یا اجتماعی کیسز ہوتے ہیں، تو عورت کو کیا پتہ کہ عورت تو گھر میں رہتی ہے، عورت کو کیا پتہ کہ باہر معاملات کیا ہو رہے ہیں، کہیں قتل ہوا ہے نعوذ باللہ تو کس نے قتل کیا ہے، عورت کو پتہ نہیں ہے، کیونکہ عورت تو گھر پہ رہتی ہے، مرد باہر جاتا ہے، تو مرد کو زیادہ پتہ ہے، تو اس لیے عورتوں کی گواہی 2 مانی جاتی ہے۔ پھر اللہ پاک نے خود بخود جو ہے وہ قرآن پاک میں بتا دیا، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ عورت جو ہے وہ جلدی بھول جانے والی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہی ایسے ہے، اس میں اللہ پاک کی حکمت ہے۔ تو ہر انسان کے اندر جو کمال ہوتا ہے وہ اس کی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ میرے اندر جو کمال ہے اگر وہ چیز نکال کر کسی عورت کے اندر ڈال دیا تو اس کے لیے کمال نہیں رہے گا، اس کے لیے نقص بن جائے گا۔ مثال کے طور پر عورت بچے کو جنم دیتی ہے، یہ عورت کا کمال ہے۔ اب وہ عورت جو بچہ جنم نہیں دے سکتی، جو بانجھ ہے، اب اس عورت کے اندر نقص ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ بے اولاد ہیں اور اس کے کوئی اولاد نہیں ہے، وہ کسی کو پیدا نہیں کرتے جس طرح انسان پیدا کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں کمال ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ پاک کسی کو جنم دیں گے تو اللہ کے لیے عیب ہوگا۔ تو ہر انسان، ہر ذات کے لیے اس کا جو کمال ہے اس کی ذات کے حوالے سے، دوسروں کو اس پر نہیں ناپنا چاہیے۔ پھر اس کا ایک میڈیکل جواب یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انسان کے جو دماغ ہیں اس کے 2 حصے ہیں، ایک رائٹ ہے ایک لیفٹ ہے۔ رائٹ حصہ جو ہے وہ زیادہ اس میں میموری ہوتی ہے، زیادہ سوچنے قابل ہوتا ہے، تو عورتوں کے اندر یہ رائٹ پارٹ جو ہے یہ کمزور ہوتا ہے۔ تیسرا مسئلہ جس کو بہت لے کر شور شرابہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شادی کے بعد جو طلاق کا حق ہے وہ صرف خاوند کے ہی ہاتھ میں کیوں ہوتا ہے، عورت کے ہاتھ میں کیوں نہیں ہوتا۔ اس کا جواب سننے سے پہلے آپ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں۔ دیکھیں، دنیا کے اندر بہت سارے ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ ایگریمنٹ ہوتا ہے 2 آدمیوں کے درمیان کوئی معاملہ ہونا۔ مثلا میں نے کسی آدمی سے کوئی چیز خریدی ہے، اب میں پیسے دوں گا، وہ چیز لے کر آئے گا، تو ہم دونوں کو فائدہ ہوگا کیونکہ ہم دونوں نے کنٹریبیوشن کیا، میں نے اپنے پیسے دیے ہیں، اس نے اپنی چیز دی ہے، تو مجھے بھی فائدہ ہوا کہ مجھے چیز مل گئی، اس کو بھی فائدہ ہوا کہ اس کو پیسے مل گئے، تو ہم دونوں کو فائدہ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ کی اصل حقیقت ہے۔ شادی کا جو ایگریمنٹ ہے وہ میاں کے درمیان اور بیوی کے درمیان ہے۔ اب اس ایگریمنٹ کو ذرا سمجھیں کہ اس ایگریمنٹ کے اندر فائدہ جو ہے وہ خاوند کو بھی ہو رہا ہے اور بیوی کو بھی ہو رہا ہے، کہ دونوں کو راحت اور سکون اور اپنے نفس کی جو خواہش ہے دونوں کی پوری ہو رہی ہے۔ لیکن خرچہ جو ہے صرف اس میں وہ خاوند کا ہے کہ وہ حق مہر دے رہا ہے۔ عورت کو یہ جو مزے ہیں، عورت کو یہ جو نفس کی خواہش ہے یہ فری کے اندر مل رہی ہے، وہ کوئی پیسے نہیں پے کر رہی۔ تو اس لیے ہونا بھی یہ چاہیے کہ خاوند کے ہاتھ میں ہی اس عقد کو ختم کرنے کا اختیار ہونا چاہیے۔ اب عورت جو ہے وہ فری کے اندر ہے، اپنے نفس کی خواہش بھی اس کو فری میں مل رہی ہے، اگر اس کے اختیار میں ہم یہ طلاق دے دیں تو وہ اس کا غلط استعمال کرے گی، جس سے دونوں یہ عقد جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ ھذا وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔